آج رات کی تراویح میں 24واں پارہ پڑھا گیا۔ شروعات میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوں کو لے لیتا ہے اس کی موت کے وقت، اور جس کی وفات کا وقت نہیں آیا ہے تو اس کے روح کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر جب انسان سوتا ہے تو گویا ایک طریقے سے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر جب وہ بیدار ہوتا ہے اور اس کی وفات کا وقت ابھی نہیں آیا ہوتا ہے تو اس کی روح واپس آ جاتی ہے بیداری کے وقت۔ گویا کہ موت بھی نیند کی بہن ہے۔ عربی میں کہتے ہیں النوم وقل الموت، کہ نیند موت کی بہن ہے۔ رات میں سوتے ہیں دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ میں آپ کے نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ حالانکہ ابھی تو کوئی سونے جا رہے ہیں، مرنے تو جا نہیں رہے۔ جب اٹھتے ہیں تب بھی دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی۔ تو انسان کو نئی زندگی ملتی ہے صبح کے وقت گویا۔ آگے ایک آیت ہے کہ کچھ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایمان لانا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اگر ہمارے گناہ معاف ہو جائیں ایمان لانے کے بعد تو ہم تو ایمان لے کے آئیں۔ تو اللہ نے آیت اتاری کہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو انسان گناہوں سے توبہ تو کرے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آگے ایک آیت اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ پھر کوئی نفس یہ کہنے لگے، کوئی آدمی یہ کہنے لگے یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ میں نے تو بہت سارے گناہ کر دیے۔ یا کوئی کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی ہدایت پا جاتا۔ یا عذاب دیکھنے کے بعد کوئی یہ کہے کہ کیا ایک مرتبہ اور واپس جانے کا موقع مل سکتا ہے۔ تو یہ سب افسوس بات کی باتیں ہیں۔ دنیا میں موقع ہے انسان یہی پورا کر لے، ورنہ تو آخرت میں جا کے صرف رزلٹ ملے گا، اور اس وقت پھر ٹائم ونس لاسٹ کین ناٹ بی ریگینڈ، گیا وقت پھر آتا نہیں، مرا بیل پھر گھاس کھاتا نہیں۔ تو یہی دنیا کی زندگی موقع ہے انسان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، ورنہ تو پھر اب پچھتائے کیا ہوتا ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ آگے ایک آیت ہے کہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ جب جہنم کی طرف پہنچیں گے دروازہ بند ہوگا، کھولا جائے گا، پھر ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ جیسے کوئی مجرم کو لایا جاتا ہے جیل میں، پہلے دروازہ بند ہوتا ہے، دروازہ کھلایا جاتا ہے، پھر ان کو انٹری کر کے پھر اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل جو جنتی لوگ ہیں جب پہنچیں گے جنت کے دروازے کے پاس ان کا دروازہ کھلا ہوا ملے گا۔ جیسے کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو آدمی استقبال کے لیے پہلے ہی سے دروازہ وغیرہ کھول کر ان کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ آگے ایک نئی سورہ شروع ہوتی ہے، اس میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر خیالات، آنے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ ہم کسی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیسا سوچتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ حدیث میں ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، مومن بن جاؤ گے۔ کسی کی پریشانی دیکھیں تو ہم کو خود پریشان ہونا چاہیے، کسی مومن کو کوئی خوشی ملے تو ہم اس سے خوشی محسوس کرنا چاہیے۔ آگے ایک آیت ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک شخص ایمان لے کے آیا جو فرعون کے لوگوں میں سے تھا، اور وہ اپنا ایمان لوگوں سے چھپائے ہوئے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو تم ایک آدمی کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کے جھوٹ کا وبال ان کے اوپر ہے، اور اگر وہ سچ بول رہے ہیں تو پھر تمہارے اوپر سزا ہوگی، اس لیے ان کو اس حال پر چھوڑ دو۔ ایک آیت ہے کہ جو شخص بھی اچھا عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آگے ایک آیت ہے کہ آگ ان پر پیش کی جائے گی صبح و شام، اور جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے، قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا کہ فرعون کے لوگ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ تو قیامت قائم ہوگی تو آگے کے عذاب کا تذکرہ ہے، اس سے پہلے بھی جو تذکرہ ہے صبح و شام آگ پیش کی جائے گی، تو یہ عذاب قبر اس سے ثابت ہوتا ہے، یعنی مرنے کے بعد قیامت سے پہلے تک۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب قبر کا تذکرہ ہوتا تو بہت روتے، جنت و جہنم تذکرے پر اترا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا تو کہنے لگے کہ یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، کوئی یہاں بچ گیا تو آگے کے راستے اس کے اور آسان ہونے والے ہیں، اور یہی پھنس گیا تو آگے کے راستے اور مشکل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔
آگے ایک آیت ہے کہ اللہ کی ذات وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنایا ٹھہرنے کی جگہ، یعنی زمین پر انسان چل پھر سکتا ہے. اتنی ہلکی زمین نہیں بنائی کہ دھس جائے، نہ ہی اتنی سخت بنائی کہ اس کو کھود نہ سکے. یہی سے کچھ لوگ شبہ ہو گیا کہ قرآن نے کہا زمین فلیٹ ہے، چپٹی ہے. ایسے پورے قرآن میں کہیں بھی کوئی آیت نہیں ہے کہ زمین فلیٹ ہے اور چپٹی ہے. ہاں اللہ نے بتایا زمین ٹھہرنے کی جگہ ہے، تو ٹھہرنے کی جگہ تو وہ ہے جس پہ انسان چل پھر سکے. ایسے ہی ایک شبہ ہے، لوگ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ سورج کالے کیچل میں ڈوب رہا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ تذکرہ ہے کہ کچھ لوگ بالکل سمندر کے دنیا کے آخری کنارے پہنچ گئے، آگے پانی پانی میں، ان کو لگا کہ سورج سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے، تو ان کی کیفیت اللہ نے بیان کی. آپ کہیں سمندر کے پاس چلے جائیے اور آگے دیکھیے سورج ڈوب رہا ہے، اگر آگے تو ایسا لگے کہ پانی میں ڈوب گیا ہے، حالانکہ وہ پانی میں نہیں ڈوبتا ہے. تو ایسے جو وہ لوگ تھے وہاں، ان کو ایسے ہی محسوس ہوا، اس کو اللہ نے تذکرہ کیا ہے. آگے نئی سورج شروع ہوتی ہے، سورہ حامیم سجدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے سرداروں میں سے ایک صاحب آئے اور بڑی کچھ پیشکش کی. بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو بادشاہ بنا دیں، شادی کرنا چاہتے تو خوبصورت عورت سے شادی کرا دیں، پیسہ جمع کرنا چاہتے تو پیسہ جمع کر کے سب سے مالدار بنا دیں. بہت ساری پیشکش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو گیا. پھر آپ نے ان کے سامنے یہی سورج پڑھی اور اس میں آگے ہے دوسرے پیج پر کہ اگر یہ اعراض کریں تو کہنے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں مثل صاعقۃ عاد و ثمود، جیسے عاد اور ثمود پر عذاب آیا تو ویسے تمہارے اوپر آئے گا. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. پھر واپس اپنی قوم میں گئے اور کہا کہ یہ قرآن شعر نہیں، کہانت نہیں، جادو بھی نہیں ہے، یہ تو کوئی اور چیز لگ رہی ہے. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حالت پر چھوڑ دیں. اگر اور عرب کے سارے لوگ مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دے دیں تو ہم یہی چاہتے ہیں، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے تو وہ تمہارے بھی کیا آدمی، تمہارا نام ہوگا. لوگوں نے بات مانی نہیں. آگے ہے کہ انسان کے اعضاء اس دن گواہی، انسان اپنی کھالوں سے کہے گا کہ ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو، یعنی بول کیسے رہے ہو. وہ کہیں گے کہ ہمیں اسی اللہ نے بولنے کی طاقت دے دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی. ظاہر ہے زبان میں کیا ہے، کوئی اللہ نے بولنے کی طاقت دے دی. جو گونگے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی زبان ہوتی ہے، تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے دیں وہ بولنے لگے. سورہ یاسین گزری، اس میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج ہم ان کے منہ پر تالے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پیر ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. آگے ایک آیت ہے کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر مضبوطی سے جم گئے اس پر، فرشتے ان پر نازل ہوں گے اور کہیں گے نہ خوف کرو نہ غم کرو، اور اس جنت کی بشارت حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. یہ کب ہوگا؟ مرتے وقت اور آخرت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بشارت کا مستحق بنائے. بالکل اس پارے کے آخر میں ایک آیت ہے کہ جو نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، جو برا عمل کرے گا اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا. نیکی کرے گا اس کا فائدہ بھی اسے ملنے والا ہے، برائی کرے گا اس کا فائدہ، اس کا نقصان بھی اسے ہوگا. اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں کہ کوئی نیکی کرے زبردستی اس کو برائی میں لکھ دیا جائے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ فیئر ٹریٹمنٹ ہوگا، صحیح ایویلویشن ہوگا. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ حَاسِبًا، تمہارا رب حساب لینے کے لیے کافی ہے. تو جو کچھ یہاں انسان کر کے جائے گا اسی کا اکارڈنگ اور اسی کے مطابق انسان کو بدلا دیا